بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا عنوان شہادت کی عظمت، اہمیت اور فضائل ہے۔ دین اسلام میں شہادت اور شہید کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ شہید در حقیقت اپنی جان کی بازی لگا کے اور اپنے خون کے قیمتی قطرے بہا کے اللہ کی وحدانیت اور اس کے دین کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ انسانی طاقت اور بساط کے اعتبار سے یہ کسی چیز کے حق میں گواہی دینے کا سب سے آخری مقام ہے کہ اس نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے مقام و مرتبے کی پرواہ کی ہے۔ جب جان دینے کا وقت آ گیا اور جان دے کے اللہ کے دین کو سچا ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے دین کے تحفظ کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے مسکرا کر اپنی جان کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے واپس اسی کے سپرد کر دی ہے۔ تو اس وجہ سے انتہائی اہم درجہ حاصل ہے دین اسلام میں شہید اور شہادت کو۔ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو آل اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے بری ہوئی ہے۔ دین اسلام کو جو عروج نصیب ہوا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے پاک باز لوگوں کی شہادتیں موجود ہیں۔ اگر نئے سال کے تناظر میں بھی دیکھ لیا جائے تو پیچھے ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، اس کی 18 تاریخ کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور نئے سال کے بالکل آغاز میں یکم محرم کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو امام علی مقام نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی میدان کربلا میں شہادتیں ہیں۔ تو ہر طرف ہمیں شہادتیں ہی شہادتیں نظر آتی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے بھی شہادتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے مقام و مرتبے کو انتہائی بلند کی ہے۔ اور پھر انتہائی اہم بات شہادت کے حوالے سے یہ کہ شہادت کا تذکرہ کرنا اور شہادت کے فضائل اور مقامات اور پھر اس کے جو انعامات ہیں اور درجات ہیں انہیں سننا، سنانا اور دیکھنا، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہو، شہادت کی خواہش پیدا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کا جذبہ، ذوق اور شوق پیدا ہو۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ ہاں، جس کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، دوران شہادت یا شہادت سے پہلے اس پر جو ظلم و ستم ہوا، اس کا تذکرہ سن کے دل کا نرم ہو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، اور پھر ظالموں پر غم و غصے کا اظہار ہونا، یہ ایک فطری بات ہے۔ دین اسلام نے اس کی مذمت نہیں کی، اس کی ممانعت نہیں کی۔ البتہ ماتم، نوحہ وغیرہ ان چیزوں کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ جہاں غم کا موقع ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، پریشانی بن جائے، تو وہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ استعینوا بالصبر، کہ وہاں تم صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ہمارے ہاں یہ اہل سنت و جماعت میں بھی مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ لوگ شہادت کے واقعات محض رونے رلانے کے لیے سنتے اور سناتے ہیں۔ آنسو آ جانا، رونا آ جانا، اس کی مذمت تو نہیں ہے، لیکن بطور خاص اس کے لیے اہتمام کرنا، سنانے والا بھی اسی کا اہتمام کر رہا ہے اور سننے والے بھی اسی کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ کام دین اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے ذکر ہو رہا ہے، رونا آ گیا ہے، آنکھوں میں آنسو میں، صبر کا پہرہ موجود ہے، اب وہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور چاہے وہ شہداء کربلا ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، جناب سیدنا عمر فاروق ہوں، جناب سیدنا عثمان غنی ہوں، یا کوئی بھی شہید ہو، یہ اس کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ لیکن جس طرح رافضیوں کا طریقہ کار ہے اس طرح اس نظام کو بنا لینا، اس کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر ہمارے ائمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں تک شہداء کا ذکر سن کے محبت کے ساتھ رونا آ جانا، ان کی جو دوران شہادت جو ان پہ ظلم و ستم ہوا اسے دیکھ کے دل کا نرم ہو جانا، اس کی تو تحسین ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو لکھا ہے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر سن کے ان پر جو ظلم و ستم ہوئے ان کا سن کے رونا نہ آئے، اسے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ باقاعدہ رونے کا پروگرام بنانا رافضیوں کی طرح یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا بہت بڑا نقصان یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان تک شہادت کا جو پیغام اور جس انداز کے ذریعے جانا چاہیے تھا اس انداز کے ذریعے نہیں جاتا۔ شہادت کا مطلب تو کہ بیان کا مطلب تو مقصد تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ذوق، شوق، جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا، اور جہاں صرف ظلم ہی بیان کیے جائیں اور شہیدوں کی بیچارگی ہی بیان کی جائے اور پھر ایسے خاکے بیان کیے جائیں کہ جہاں سے یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ہمت نہیں تھی، تو پھر اس طرح جو نئی نسل ہے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور اس چیز کی جو خواہش انسان کے دل کے بندہ مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے وہ خواہش پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب شہادت کا ذکر کرنا ہے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کا شہادت کے لیے جذبہ تھا، جس جذبے کی بنیاد پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، جس جذبے کی بنیاد پر باطل کے مقابلے میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، جس جذبے کی بنیاد پر آپ کے ساتھی ڈٹ گئے، آپ نے چراغ بھی بجھا دیا مشاورت کے بعد کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں نہیں دیکھ سکوں گا اسے شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی سارے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ شہادت کا جذبہ ہے۔ شہداء کربلا کے واقعات ہوں اور دیگر شہداء کے واقعات ہوں، ان کے بیان کرنے کا مقصد ایک جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ ہر دور میں امت مسلمان دین پہ پہرا دینے کے لیے، باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کے لیے قائم رہے، اور ان کے وہی جذبات ہوں جو دور صحابہ میں تھے، جو دور تابعین میں تھے، اور بالخصوص محرم الحرام شریف میں شہداء کربلا کے اذکار اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ شہادت، یہ سارے جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور بنیادی مقصد ان کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو ہر دور میں اگر اس طرح شہداء کے مناقب بیان کر کے اور پھر ان کے تذکرے بیان کر کے اور میدان جہاد میں انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی اور جس طرح جان بازیاں انہوں نے اپنائیں اور جس طرح دین کے لیے پہرا دیا اور تن من دن قربان کر دیا، اس کا بیان کرنا یہ اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ آئندہ آنے والی نسل بھی اسی کے لیے تیار ہو، وہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں موجود۔ تو شہادت کے اعتبار سے اس بات کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور یہ شہادت امت مسلمہ کی وراثت، امت مسلمہ کی میراث ہے۔ قرآن مجید، احادیث طیبات اس کے تذکرے سے اور پھر شہداء کی عظمتوں سے یہ بھرے ہوئے ہیں۔ چند آیات تجربات اور چند احادیث تجربات اس حوالے سے پیش خدمت ہیں تاکہ سننے والے احباب، ہماری نئی نسل، انہیں شہادت کی عظمت کا پتہ چلے اور پھر اس کے جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کا موقع فراہم ہو۔ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام میں سے تقریباً 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آنے لگے کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں اب ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران شریف میں آیہ نمبر 169 سے لے کر آیہ نمبر 171 تک ان کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر شہادت کے بعد اللہ نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور پھر اس انداز میں بیان کیا کہ ان کا مقام بھی واضح ہو جائے، اور جو قرآن کی یاد سننے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی شہادت کا مقام اور مرتبہ واضح ہو، اور ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی خواہش پیدا ہو، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں اور
اگر جان بھی قربان کرنا پڑ جائے تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے شہداء کے اخروی مقام و مرتبے کے حوالے سے، سب سے پہلے تو مقام ان کا یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، جس زندگی میں اس دنیا کی زندگی سے ہزارہا گنا بڑھ کر اللہ انہیں سہولیات عطا فرماتا ہے، آرام، آسائش اور سکون عطا فرماتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز تم خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، یعنی شہید کیے گئے، امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، یعنی انہوں مردہ کہنا کہ وہ مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب کون سا رزق انہیں دیا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو وہ کھاتا بھی ہے، تو ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا تھا پھر وہ ان کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی ضروریات کو بھی میں پورا کرتا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی ضروریات ہماری دنیا کی ضروریات کی طرح نہ ہوں، اور یقیناً نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمیں بات سمجھانا تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یرزقون، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی جو کیفیات ہیں جنت میں، جہاں اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی اور ہر طرح کی سہولیات عطا فرمائی، وہ کیفیات وہاں پہ کیا ہیں؟ فرمایا فرحین، وہ بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو ابھی تک ان سے آ کے نہیں ملے، جو ان سے پیچھے ہیں، یعنی وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم آگے ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارے وارث موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ہی راستے پہ چلیں گے اور یہاں پہنچیں گے، اور انہیں بھی ہماری طرح ہی اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ پھر فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت و فضل، اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر بھی وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، انہوں نے جو محنت کی تھی، مشقت کی تھی اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے کا پورا بدلہ عطا فرمایا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں انہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی سہولیات عطا فرمائی ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، دنیا والوں کے معاملات سے باخبر رہتے ہیں، اپنے پیچھے والوں کے انتظار میں خوش ہیں، انہیں اعتماد ہے اور یقین ہے کہ وہ بھی ہمارے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات طیبات تھی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات میں بھی اس کے فضائل اور عظمت کے متعدد مقامات پہ تذکرے ملتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2797 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو، سرکار کے قول کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایسا قول ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے خود شہید ہونے کی تمنا کی، سرکار تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میں شہید ہو جاؤں۔ اب جس عمل کی آقا علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مقام ملے، اب پھر اندازہ لگا لے کہ وہ کتنا بلند مقام۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا بار بار اس خواہش کا اظہار کرنا کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اندازہ لگائیے کہ اس شہادت کے اندر کتنی لذت ہوگی، اس شہادت کے اندر کتنا اللہ کا قرب ہوگا، اس شہادت کے اندر کتنے درجات ہوں گے کہ آقا علیہ السلام خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر سرکار کا اس خواہش کا اظہار کرنا سرکار کے امتیوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، امتیوں کے لیے بھی درس ہے کہ تمہارے دل کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کوئی عام جذبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ جذبہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4884 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ
کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یعنی شہید ہو جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو چھپا دیتا ہے. یعنی قرض جو بندوں کا حق ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بندے کے گناہ ہیں چاہے وہ صغیرہ ہیں وہ کبیرہ ہیں، جب اللہ نے بندے کو یہ درجہ شہادت عطا فرما دیا سرکار فرماتے ہیں وہ سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اسے پاک کر دیا جاتا ہے. اسی طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور خوبصورت کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4046 ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد کہ جس دن غزوہ احد ہوا اس دن ایک آدمی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ارأیت ان قتلت فأین انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ یعنی قتل کے بعد شہادت کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ میرے ساتھ سلوک اور معاملہ کیا کرے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی الجنہ، شہادت کے بعد تجھے جنت ملے گی، اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ سوال کیا آقا علیہ السلام سے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے بعد مجھے ملے گا کیا، اس وقت اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کھجوریں کھا رہا تھا. جب سرکار نے فرمایا کہ تجھے قتل ہونے کے بعد جنت ملے گی تو حضرت جابر کہتے ہیں فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اس نے رکھ دی، انہیں نیچے پھینک دیا. ثُمَّ قَاتَلَ، پھر وہ میدان عمل میں آ گیا اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے لگا حتیٰ قُتِلَ، یہاں تک کہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا، وہ شہید ہو گیا. اب دیکھیے جو ہی سرکار سے انہوں نے پوچھا سرکار نے انجام بتایا شہادت کا، فوری میدان عمل میں آئے، اتنا ذوق اور جذبہ ان کے اندر آ گیا اور وہ شہید ہو گئے. پھر آگے اللہ رب العزت نے یقیناً انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. تو یہ چند فضائل ہیں اور عظمتیں اور شانیں ہیں شہادت کی اور شہید کی. ماہ محرم الحرام شریف ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی ہوا اور اب آگے شہداء کربلا کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اندر جو ذوق شہادت تھا اللہ اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے علماء، واعظین، اساتذہ ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ واقعات کربلا کو اس انداز میں بھی بیان کیا جائے کہ جس سے شہادت کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہو اور یہ جو ہماری میراث ہے شہادت یہ بھی اس کی عظمت بھی سامنے آئے اور نسل نو کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو. اس وقت باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کی انہوں نے نیت باندھی ہو. اور جو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہوں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کا عہد انہوں نے باندھا ہو. آئیے محرم الحرام شریف میں یہ عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شہادت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.